اور جب وہ کرسی پہ ہوتا تو ٹھا 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 ٹھا. یہ جھوٹی عزتیں ہیں، اللہ کی قسم ان کے دھوکے میں نہ. پیسہ جھوٹی عزت ہے، دولت شہرت جھوٹی عزت ہے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، کوئی نہیں بچا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ابو سفیان، عزت چاہتے ہو نا، میرے پیچھے آ جاؤ. دنیا کی بھی تمہارے لیے اور آخرت کی. پھر دھمکی بھی دی، ان کو نہیں، ایک الگ حدیث میں کہا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. جو میرے طریقہ زندگی کو توڑے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو گئی. الذل ذلت، والصغار پستی. امت مسلمہ ذلت کے کھڈے میں پڑی ہوئی ہے. اللہ کی قسم اس کی وجہ نہ غربت ہے، نہ اس کی وجہ اسباب و وسائل کی کمی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ایک حدیث سنا رہا ہوں، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. ذلت پستی مقدر ہے. تسی میری گل نو آکھو جی تسی مول صاحب اپنے کول بناتے گل کر رہے. جس میں پہلے جب شباب تھا تو عربی عبارات مجھے بے شمار یاد تھیں، تو میں وہ پڑھتا تھا، ترجمہ کرتا تھا. تو ایک ذمہ دار کہنے لگا میاں صاحب، مولانا صاحب اے تسی اپنے کولو بناتے پڑھ دے ہو یا سچے مچی اللہ دے نبی تھی؟ میری گل ہوئے ٹھکرا دو. اب میرا نبی اپنی بات میں کتنا سچا ہے میں قرآن سے لاؤں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی زبان سے بولتا ہی نہیں، اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. جس کی تعریف اللہ کرے اور قرآن میں کرے، سبحان اللہ. کیا یہ نعتیں پڑھتے ہیں نا سارے، تو میں اس پر کہا کرتا ہوں کہ میں اللہ کی نعت پڑھ کے سنایا کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے نبی کی نعت کیا پڑھی. یہ ابھی میں نے ایک نعت آپ کو سنائی ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ دوسری نعت ہے، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کچھ باتیں اور بھی کرنی ہے. صرف میں اپنے نبی کی ایک ہستی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نا FCPS امریکہ. تو اندر نہیں ہے ڈاکٹر کو جاؤ امریکہ جو پڑھتے آئے، وہاں بھی جعلی ڈگریاں ملتی ہیں. اور اللہ میرے نبی کو سند دے رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اور تھوڑا سا بتا دو،
اللہ نے اپنے نبی کی قسم اٹھائی اور کمال کر دیا ہے، اور یہ قرآن کی پہلی قسم ہے، والعصر آخری قسم ہے، اور 6 پاروں میں سورہ نساء میں یہ پہلی دفعہ آتی ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ سبحان، کیا ادا ہے، کیا انداز ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ اس میں جو مٹھاس، ماں کہتی ہے نا میرا بچہ، تو توڑے کان 2 لفظ سن دیں، لیکن آپ کا دل ان کی مٹھاس بھی محسوس کرتا ہے، میرا پتر، میرا لال۔ تو فلا و رب کا ترجمہ میں نے کر دیا، جو اس میں شہد میرے رب نے بھرا ہے اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ یہ چھوٹا سا نمونہ میں نے پیش کیا ہے کہ میں بھی نعت پڑھ لوں ربیع الاول کے مہینے میں، میری بھی نعت خوانی ہو جائے، اور اللہ کے فضل سے میں نے قرآن بولا ہے، ترجمہ بھی نہیں کیا چند ایک آیات کے سوا۔ اللہ کی قسم بنانے والا بنے ہوئے کی تعریف کر، اور بنانے والا کون ہے؟ بے عیب۔ بنانے والا کون ہے؟ احد، بے مثال۔ بنانے والا کون ہے؟ الصمد، کسی کا محتاج نہیں۔ بنانے والا کون ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ بنانے والا کون ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ بنانے والا کون ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ بنانے والا کون ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ تمہارے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے فتویٰ بھی لگا دیں۔ کیا حضرت مریم پہ تہمت لگی تو بچہ بولا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکن۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، شہد شاہد من اہلہا۔ اور جب میرے نبی کی محبوب بیوی اور ہماری ماں ان پر تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی۔ ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں خدیجہ کو میرا سلام کہیں اور جنت میں گھر کی بشارت دیں۔ ہر طرف سے حسن حسین کیسے ہیں؟ کہ جنت کے سردار ہیں۔ علی کیسا ہے؟ کہ علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ فاطمہ کیسی ہے؟ کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پورا خاندان دیکھو۔ تو نسب حسب آدم تک جائے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناعور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ ایسی خوبصورت موتیوں میں پروئی ہوئی لڑی ہے۔ ہم نے اپنے نبی کا دامن چھوڑ دیا۔ ربیع الاول منانے کا کیا فائدہ جب کوئی زندگی بدلنے کو تیار نہیں؟ جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا، زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب نہیں چھوڑتا، سودی سود نہیں چھوڑتا، چور چوری نہیں چھوڑتا، تو نعت خوانی کروا کے جنت مل جائے گی۔ حسین علیہ السلام جیسی ہستی ہو، جنت کی سرداری ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور ان کو جھولا جھلا رہے تھے، کہہ رہے تھے اوپر آؤ اوپر، وہ اوپر آتے کہ ایسے ایسے یہاں تک آ گئے۔ ہم نے کہا اور اوپر آؤ، پھر وہ اور اوپر آئے، پھر آپ ایسے سیدھے ہو گئے، کہا اور اوپر آؤ، وہ یہاں تک آ گئے۔ تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے فکس کر کے آگے بڑھ کے یوں بوسہ لیا اور کہا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ وہ تو ذبح ہو گئے۔ بھائیو حقیقت کو سمجھو، اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، اپنے نبی سے جڑو، قرآن سے جڑو، اپنے نبی سے جڑو۔ یہ جو وہ دو نشانیاں ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بزرگوں کے لکھے ہوئے واقعات اور پیروں فقیروں کے لکھی ہوئے واقعات اور کتابیں، ان کا اعتبار کوئی نہیں۔ کون ہے لکھنے والا، کہاں سے سنا؟ اور میرے نبی کی ایک ایک بات پورے ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں زبردستی بول رہا ہوں۔ اپنے نبی کی چھاؤں میں آ جاؤ، اپنے رب سے جڑ جاؤ، قرآن میں آ جاؤ، نبی کی زندگی میں آ جاؤ۔ بہنوں کے ساتھ نرم بول بول، ہمارے گھر ٹوٹے پڑے ہیں، جائیدادوں کے جھگڑے بڑے تھوڑے ہیں، زبان کے زہر نے ہمارے گھروں کو آگ لگا دی۔ میرے بھائیوں بہنوں، سب ایمان والے بیٹھے ہو، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچیاں بھی، مستورات بھی۔ یہ چار باتیں ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، نیت کرتے ہو؟ ہمیشہ سچ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ ایک ٹی وی والے، بہت بڑا ٹی وی کا وہ تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، چینل، مجھ سے کہنے لگا جی کوئی نصیحت فرمائیں۔ میں نے کہا اپنے چینل سے جھوٹ نکال دو۔ کہنے لگا پھر تو بند ہی کرنا پڑے گا، چل تو نہیں سکتے۔ جھوٹ نکال دو، دھوکہ نہ دو۔ ایک آدمی کمزور ہے، مالی لحاظ سے حالات آ گئے، اب وہ اپنا یہ ڈیفنس کا پلاٹ بیچنا چاہتا ہے یا گھر بیچنا چاہتا ہے، تو اگر وہ 5 کروڑ کا ہے نا تو لوگ 2 کروڑ لگاتے ہیں۔ یہ بھی دھوکہ ہے۔ کسی کی بے بسی سے یہ فائدہ مت اٹھاؤ، ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی پھنس گیا ہے اور اس کا گھر 5 کروڑ کا ہے تو اسے 7 کروڑ میں خریدو، 5 کروڑ میں وہ اپنا قرضہ اتارے
اور 2 کروڑ سے اپنا کوئی کام کر لے، اللہ کی قسم تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، گھر بیچ رہا ہے، وہ زمین بیچ رہا ہے، یہ ظلم پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ تو بھائیو، ایک ظلم نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ تیسرا، اخلاق اچھے بنانے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق والا رات کے تہجد گزار اور دن کے روزے دار سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور اچھے اخلاق کی زبان کا صحیح استعمال ہے اور اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھنا ہے۔ یہاں سے جھوٹ نہ نکلے، یہاں سے نفرت کا بول نہ نکلے۔ میں بہوؤں سے کہتا ہوں تم اپنے ماں باپ چھوڑ کے آ گئے ہو، وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لو۔ اور میں ساس سسر سے کہتا ہوں تم اپنی بیٹیوں کو روانہ کر چکے ہو، تم اس آنے والی بچی کو اپنی بیٹی بنا لو، کیوں اسے سولی پہ چڑھاتے ہو؟ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ آنے والی بچی پس کے رہ جاتی، کبھی کوئی شیرنے بھی آ جاتی جو انہوں نے پی کے رکھ دیں دی، ورنہ تو 90-95% بچیاں پس پس کے زندگی گزارتی، سسک سسک کے زندگی گزارتی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب، میرا فضل ہوا کہ آپ کا مزاج نرم ہو گیا۔ تو اخلاق آ گئے۔ چوتھی چیز، عفت فی طعمۃ، رزق حلال کمانا، رزق حلال کمانا۔ دہراتا ہوں، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہیں؟ باغ ایک